अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो का मौजू है स्कूल रजिस्ट्रेशन का अमल या प्रोसेस कह लें। मुझे स्कूल चलाते हुए 20 साल हो गए हैं। आज तक मुझे कोई स्कूल रजिस्ट्रेशन का अमल बाकायदा बताने वाला नहीं मिला और मैंने देखा कि कितनों को मालूम ही नहीं है। हर बंदा अपने मुताबिक ही चल रहा है और स्कूल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अमल में पूरा कर लेता है। मालूमात न होने की वजह से बहुत से मसाइल का सामना भी होता है, जिनमें सबसे बड़ा मसला ये है कि फ़ेक सर्टिफिकेट इशू कर दिए जाते हैं, जिससे स्कूल के लिए बाद में परेशानी का बायस बनते हैं। मैं आज यहाँ पे आपको स्कूल रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल अपनी मालूमात की हद तक मुकम्मल बताने की कोशिश करूँगा। ये सारी मालूमात नेक नीति पर मुश्तमिल हैं, ताहम किसी जगह के ऊपर कुछ तब्दीली आ सकती है, लेकिन इंशाअल्लाह जो बुनियादी मालूमात हैं वो यही होंगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को तफसील से देखिएगा और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो वीडियो में नीचे कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह मालूमात देने की पूरी कोशिश करूँगा। ये वीडियो ख़ुद भी देखें, अपने और स्कूल के साथियों को भी सेंड करें कि वो भी देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। इंशाअल्लाह यहाँ पे आपको काफ़ी मालूमाती चीज़ें मिलती रहेंगी, स्कूलों के हवाले से भी और बच्चों के लिए भी। अब मैं स्कूल रजिस्ट्रेशन के अमल की जब बात शुरू करूँगा तो यहाँ पे हर अमल को बताऊँगा भी और ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि कहाँ पे हमें लूटने की कोशिश भी की जाती है। स्कूल रजिस्ट्रेशन का अमल 2-3 स्टेप के ऊपर मुश्तमिल है। मैं कोशिश करूँगा कि उन 2-3 स्टेप को बिल्कुल अलग अलग करके आपको बता दूँ, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। पहले स्टेप में हम स्कूल को जो रजिस्ट्रेशन के लिए बुनियादी चीज़ें चाहिए होती हैं वो बताऊंगा, और कब स्कूल को रजिस्टर करवाना चाहिए वो बताता हूँ। जब भी हम स्कूल खोलते हैं तो उसके कुछ लोग 90 डेज़ कहते हैं, कुछ 45 डेज़ कहते हैं, उसके अंदर अंदर स्कूल को रजिस्टर करवाना चाहिए। स्कूल रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। अगरचा बहुत से स्कूल सालों बग़ैर रजिस्टर चल रहे होते हैं, उन्हें महकमा कुछ भी नहीं कहता, लेकिन स्कूल रजिस्टर करवा लें तो हम महकमे की नज़र में लीगल हो जाते हैं, कुछ आने वाले मसाइल से बच सकते हैं। बहुत सी चीज़ों जो है वो उनसे हमें बेहतरी मिलेगी। सबसे पहली बेहतरी जो हमें मिलती है वो ये है कि हमारा अपने ऊपर ट्रस्ट हो जाता है कि हम लोग लीगल बैठे हुए हैं, रजिस्टर्ड होके बैठे हुए हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे। महकमा तालीम ने हमें रजिस्टर्ड किया हुआ है और हम महकमा तालीम के जो कवानीन हैं उन पे पूरे उतरे हुए हैं, तो रजिस्ट्रेशन की है। और दूसरा, जब भी हमारे स्कूल में कोई बच्चा दाखिल होता है और वो छोड़ कर जाता है, तो जो हम लोग लिविंग सर्टिफिकेट या SLC जिसको बोलते हैं इशू करते हैं, तो बाज़ गवर्नमेंट अदारे उसके ऊपर हमें ये कहते हैं कि EDO की स्टैंप लगवा के दें, ताकि हमें पता चले कि आप किसी रजिस्टर्ड स्कूल से पढ़े हैं। तो महकमा तालीम उन्हीं अदारों को स्टैंप लगा के देता है जो इनके पास रजिस्टर्ड होते हैं। अगरचा वैसों को भी लग जाती है, लेकिन वो कैसे लगती है ये आपके अच्छे इल्म में होगा, लेकिन अगर आप लीगल हैं तो आप पूरे एतमाद होकर काम कर सकते हैं। स्कूल रजिस्ट्रेशन जो है वो उसके 3 कैटेगरीज़ हैं। नंबर 1 प्राइमरी, नंबर 2 मिडल, नंबर 3 हाई। प्राइमरी में स्कूल जो रजिस्टर्ड होता है वो 5 क्लास तक पढ़ाने का हक रखता है, मिडिल तक वाला 8 तक और हाई वाला मैट्रिक तक।
اگر آپ نے بورڈ سے ایفیلیشن لینی ہے تو پھر میٹرک تک لازمی اسکول ایفیلیٹ رجسٹر کروانا ہوتا ہے، کیونکہ بورڈ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اسکول میٹرک تک رجسٹرڈ ہے۔ پرائمری تک رجسٹرڈ اسکول کو ایجوکیشن میں آتے ہیں۔ مڈل اور ہائی اسکول ہمیں 2 کیٹیگریز میں کروانے پڑتے ہیں، نمبر 1 بوائز، نمبر 2 گرلز۔ اب ہم اپنی سہولت کے مطابق جو بھی کیٹیگری لینا چاہیں، اور اگر آپ کے اسکول کے 2 گریڈ ہیں تو آپ دونوں رجسٹریشن ایک ہی بلڈنگ کے اندر رہتے ہوئے لے سکتے ہیں۔ اب اسکول کا پروسیس شروع کرنے کے لیے ہمیں اسکول رجسٹریشن کا پروسیس شروع کرنے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، اور پھر بتاؤں گا کہ یہ کہاں سے کیسے حاصل کرنی ہے۔ نمبر 1 ہائیجینک سرٹیفکیٹ، نمبر 2 بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ، نمبر 3 ہمارے پاس اپنے سٹاف کے ہونے چاہیے ڈاکومنٹس، ٹیچر ایگریمنٹ پلس ان کا NIC کی کاپی۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ باقی کچھ اور رجسٹر ہمیں بنانے پڑتے ہیں، وہ میں آگے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں گا کہ کون سے رجسٹر بنانے ہیں جو انسپیکشن کے وقت ہمارے چیک کیے جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے بغیر اسکول رجسٹرڈ نہیں ہو سکتا، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہائیجینک سرٹیفکیٹ۔ ہائیجینک سرٹیفکیٹ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس سے ایشو کیا جاتا ہے۔ یہ لینے کے لیے ہمیں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس میں اپلیکیشن دینی پڑتی ہے، جس کے ساتھ 2 اسٹیمپ پیپر لگتے ہیں۔ ایک اسٹیمپ پیپر کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ہم پولیو کے لیے آنے والی ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں گے، اسکول میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے میں ہم ٹیم کی مدد کریں گے، اور اگر کبھی ان کو اسکول میں جگہ کی ضرورت پیش آئی تو اسکول کی جگہ دیں گے تاکہ وہاں پہ علاقے کے لوگ بچوں کو پولیو کے قطرے پلا سکیں۔ دوسرا جو اسٹیمپ پیپر ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اسکول کے اندر CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں اگر ضرورت ہے تو، اور باہر باؤنڈری وال جو ہے وہ اتنی اونچی ہے کہ سیکورٹی کا پرپس پورا کر رہی ہے، اور آنے والے وقتوں میں شاید ایک اور بھی ساتھ اٹیچ کرنا پڑے، اور وہ کیا پتہ پولیو کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ ہی ہمیں لکھنا پڑے کہ ہم کرونا کے سلسلے میں گورنمنٹ کے SOPs کے اوپر عمل کریں گے۔ بلکہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن نہیں بھی آیا تو ہمیں ابھی جو سرٹیفکیٹ بنائیں تو اس کے اوپر یہ لکھ دیں۔ اب یہ چیزیں پوری کرنے کے بعد اپنے لیٹر پیڈ کے اوپر ہم گورنمنٹ کو، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کو اپلیکیشن دیں گے کہ ہمارا اسکول وزٹ کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر میں آفس میں کوئی بھی نومینیٹڈ پرسن آ کر ہمارے اسکول کو وزٹ کرے گا اور آ کے دیکھے گا کہ کیا کمرے ہوادار ہیں، صفائی کا مناسب انتظام ہے، بچوں کے لیے واش روم پراپر بنے ہوئے ہیں، پانی پینے کا انتظام ہے، صاف پانی پینے کا انتظام ہے۔ اسکول کے اچھے ماحول کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ جہاں پہ بھی آپ نے پانی پینے کا بندوبست کیا ہوا ہے وہاں پہ واٹر فلٹر بھی لگا دیں۔ اگر ہم اسکول کے بچوں کو بھی اپنے بچوں کی طریقے سے ٹریٹ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں بھی برکت ڈالیں گے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان بچوں کے لیے بھی وہی چیزیں پسند کریں جو اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد واش بیسن کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہاں پہ ہاتھ دھونے کا انتظام اچھے طریقے سے ہے، صابن پڑا ہونا چاہیے، یہ چیزیں وہ دیکھتے ہیں۔ ہاں، اس کے ساتھ ایک اور چیز جو لازمی دیکھی جاتی ہے وہ فرسٹ ایڈ باکس ہے۔ فرسٹ ایڈ باکس اسکول میں پراپر ایسی جگہ پہ لگا ہونا چاہیے جو ہر ایک کی رسائی میں ہو، اور اس کے اندر کچھ بنیادی چیزیں پڑی ہونی چاہیے جیسے کہ بینڈیج، پائیوڈین، سنی پلاسٹ وغیرہ، یہ چیزیں اس کے اندر لازمی پڑی ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ وقتاً فوقتاً ان چیزوں کو دیکھتے بھی رہیں کہ کوئی
چیز جو ہے اگر کوئی ایکسپائر ہونے والی ہے وہ ایکسپائر تو نہیں ہو گئی ہے. یہ چیزیں اسکول میں. اور ایک اور چیز بھی بعض انسپیکٹر آ کے دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آگ بجھانے والا آلہ بھی پڑا ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں بنیادی ہیں. ہائیجینک سرٹیفکیٹ کا سیمپل میں یہاں پہ یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ سیمپل ہوتا ہے. اور یہاں پہ ایک اور بات بھی کلیئر کر دوں کہ بعض افراد فیک بنا کر دے دیتے ہیں جو آپ کے لیے بعد میں مسائل کا سامنا بن سکتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ ہائیجینک سرٹیفکیٹ بالکل لیگل اور محکمے کی طرف سے ایشو ہونا چاہیے. اب آتے ہیں بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ کی طرف. بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ پاکستان انجینئرنگ کونسل کی طرف سے منظور شدہ کوئی بھی فرم یا فرد جو سول کنٹریکٹر ہوں وہ آپ کو ایشو کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے ایریے میں دیکھیں کوئی بندہ مل جائے گا یا کہیں سے معلومات لیں کوئی ایسی فرم یا بندہ مل جائے جو پاکستان انجینئرنگ کونسل سے رجسٹرڈ ہو. اس کو آپ اپلیکیشن دیں گے وہ آ کے اسکول وزٹ کرے گا کچھ تصاویر بنائے گا جس میں بلڈنگ کی فٹنس کو دیکھا جائے گا کہ آیا یہ بلڈنگ کسی حادثے کا باعث تو نہیں بن سکتی مستقبل قریب میں. خدا نخواستہ کوئی ایسی بلڈنگ تو نہیں ہے کہ جس کی حالت اچھی نہیں ہے گرنے کا شکار ہو سکتی ہے گر سکتی ہے. تو وہ یہ چیزیں دیکھ کر وہ جاتے ہیں اور بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ بنا دیتے ہیں. یہ پرائیویٹ فرد یا کمپنی ہے ان کی اپنی فی ہوتی ہے. وہ فی یہ کچھ بھی لے سکتے ہیں. موسٹلی ان کی فی 1000 سے لے کر 5000 کے درمیان ہوتی ہے. اور ہائیجینک کی کوئی فی نہیں ہوتی. یہاں پہ یہ بھی میں بتا دوں کہ ہائیجینک کی فی کوئی بھی نہیں ہے. تاہم بلڈنگ فٹنس والوں کی میں نے جیسے بتا دیا ہے کہ وہ کوئی بھی فی ہو سکتی ہے لیکن آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ان سے بارگین کریں تو 2-3 ہزار روپے میں وہ بنا کر دے دیتے ہیں. وہ آپ کو بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ ایشو کر دیں گے. یہ 2 ڈاکومنٹس آپ کو ملنے کے بعد اب آپ جو ہے اسکول رجسٹریشن کا پروسیس شروع کر سکتے ہیں باقاعدہ محکمے کے ساتھ. موجودہ صورتحال میں پچھلے کچھ عرصے سے آن لائن رجسٹریشن کا عمل شروع کیا گیا ہے جس میں یہ کچھ ڈاکومنٹس اپنے پاس رکھنے کے بعد ہم اپنے ڈاکومنٹس کو اسکین کر کے کمپیوٹر میں کر لیں پہلے ہی تو وہاں سے اپلوڈ کرتے رہیں اور وہاں پہ ویب سائٹ کے اوپر ان کو مہیا کر دیں محکمہ تعلیم کو. بعد میں ان کا پرنٹ لینے کے بعد ہم جا کے بائی ہینڈ بھی وہاں پہ جمع کرواتے ہیں ایجوکیشن آفس میں. اب آن لائن کیسے شروع کیا جائے کیا ہو وہ کام شروع کرنے سے پہلے میں دوبارہ آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ چیزیں کچھ معلومات دے رہی ہیں تو آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹس کریں تاکہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر مواد میں مزید تیار کر سکوں. اب ہم آن لائن پروسیس کی طرف جائیں گے. گورنمنٹ نے ایک پورٹل اناؤنس کیا ہوا ہے بتایا ہوا ہے جس کا نام ہے PPEI. یہ لنک اس کا میں یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں. اس لنک کے اوپر آپ جائیں گے سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کریں گے. رجسٹریشن کے لیے معلومات ہیں نیچے آپ نیو یوزر کے لیے اپنے آپ کو انٹر کریں گے. تو جب آپ انٹر کر کے سینڈ کر دیں گے تو آپ کو 1 دن کے بعد کال آئے گی جس میں آپ کا کنفرم کیا جائے گا کہ آپ نے یہ نمبر انٹر کیا تھا اپنے اسکول کا نام انٹر کیا تھا تو آپ کو پاسورڈ اور لاگن آئی ڈی دے دی جائے گی. پاسورڈ اور لاگن آئی ڈی کے بعد آپ یہ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ انفارمیشن فیڈ کریں گے تو آپ کے پاس باقی پروسیس جو ہے شروع ہو جائے گا اور اسکرین اوپن ہو جائے گی. اب آپ اپنا عمل شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کو یہ پورٹل مل گیا لاگن آئی ڈی مل گئی تو ہم رجسٹرڈ ہو گئے. ایسا نہیں ہوگا. ہمیں اور بھی کچھ معلومات فیڈ کرنی ہوں گی. یہاں پہ ایک میں دلچسپ بات بتا دوں میرے نالج میں یہ بات آئی جس کی وجہ سے یہ میں
वीडियो बनाने के ऊपर मजबूर हो गया। एक खातून ने स्कूल परचेज़ किया, उन खातून को स्कूल सेल करने वालों ने अपना FBR का जो NTN नंबर था वो दे दिया, वो सर्टिफिकेट दे दिया, उसके ऊपर बिज़नेस शो हुआ था, स्कूल रजिस्टर्ड, स्कूल का नाम शो हुआ था। तो उन्होंने कहा जी कि ये देखने के रजिस्टर्ड है। तो उन खातून ने वो स्कूल परचेज़ कर लिया। तो जब मुझे पता चला तो मैंने उनको कहा ये तो नहीं है। वो बेचारी बहुत परेशान हुई और उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं। खैर फिर मैंने उनकी रहनुमाई की और उन्हें बताया कि आप स्कूल कैसे रजिस्टर करें। तो मार्केट में ऐसे लूटने वाले भी मौजूद हैं। एक और बात भी शेयर कर दूं कि मार्केट में कुछ फ़र्द या कंपनियां बनी हुई हैं ऐसी कि जो स्कूलों को रजिस्ट्रेशन करके देती हैं, रजिस्ट्रेशन में मदद करती हैं। उनका काम है, वो काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से भी काम कर रहे हैं और बुरे तरीके से भी कर रहे हैं। अगर तो हम अपना काम खुद कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर खुद नहीं कर सकते तो हम उनकी खिदमत भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन उनकी खिदमत हासिल करते हुए कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमें लीगल हाइजीनिक सर्टिफिकेट इशू हो, हमें लीगल बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट इशू हो। वो कंपनियाँ हमारी सिर्फ मदद कर सकती हैं हमारा केस जमा करवाने की हद तक। अगर कोई कंपनी आपको ये कहती है या कोई फ़र्द ये कहता है कि मैं आपको रजिस्ट्रेशन लेटर भी लेके दे दूँगा, तो वो झूठ है। अगरचा कुछ जगहों के ऊपर ऐसा पॉसिबल है, लेकिन मैं उसको ज़्यादा झूठ ही कहूँगा क्योंकि वो लीगल प्रोसेस नहीं होगा। वो किसी भी 2 नंबरी से आपको सर्टिफिकेट लेकर देंगे, उसके अंदर कोई ऑथेंटिक होना उसका जो है वो कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर वो लेकर देते भी हैं तो आप उनको पेमेंट उस वक्त करें कि जब वो आपको चीज़ें लेके दें और एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो दें। और साथ ये भी याद रखें कि वो जब वो लेटर लेके दे दें उसके ऊपर ये ना लिखा हुआ हो कि ये प्रोविजनल है, आपके लिए 3 मंथ का है, 4 मंथ का है। वो क्लियर कट होना चाहिए कि आपका इस डेट से इस डेट तक का स्कूल रजिस्टर्ड है। तो ये PPI के ऊपर आपने जब PPEI के ऊपर आपने अपना डाटा फीड करना है। डाटा फीड करने के लिए जो रजिस्टर चाहिए ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आप पहले तैयार कर लें और ये आप अच्छे तरीके से फिर आसानी से ये अपलोड कर लेंगे। और अगर आप कमेंट्स में कोई ये लेटर मेरे से लेना चाहें तो बता दें, मैं आपको ये भी यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं। PPEI वेब ब्राउज़र में लिखने के बाद आपके सामने ये वेब पोर्टल आएगा, यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें आप। जब आपको मेल मिल जाएगी तो फिर आपको ये चीज़ सामने आएगी, इसके अंदर आपने अपना डाटा फीड करना है। यहाँ पे आपको अपना बेसिक डाटा फीड करना है, ऑनर का नाम, CNIC नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह, और इसी तरीके से जो स्कूल इंचार्ज है उसका सब डाटा जो है वो फीड करना है। ये एप्लीकेशन है, इसके मुताबिक ये आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच कर रहा हूँ साथ, और सारे डॉक्यूमेंट्स अभी डिटेल में मैं बता रहा हूँ। ये फॉर्म है इनरोलमेंट एंड फ़ीस स्ट्रक्चर का। यहाँ पे आप क्लास वाइज अपनी कितनी इनरोलमेंट एक्सपेक्टेड है या है वो लिखेंगे, और फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो क्लास वाइज यहाँ पे लिखेंगे। ये परफॉर्मेंस स्टाफ स्टेटमेंट का है, इसमें स्टाफ का नाम, उनका CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफ़िकेशन और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वगैरह सब कुछ लिखेंगे। ये स्टाफ एग्रीमेंट है जो तमाम स्टाफ से साइन करवा कर अपने पास रखना ज़रूरी होता है। स्टेटमेंट ऑफ एसेट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर हम अपने स्कूल में मौजूद जितने भी एसेट्स हैं उनकी क्वांटिटी लिख देते हैं, और ये भी अपने पास सेव होना चाहिए। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये रजिस्टर्स की शक्ल में भी हमारे पास होंगी, वो रजिस्टर मैं एंड पे आपको बता दूंगा कि कैसे होते हैं। ये प्रिंटेड रजिस्टर मिलते हैं मार्केट से, और इनके ऊपर हमें अपने ये रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब महकमा एजुकेशन ने हर स्कूल को पाबंद किया हुआ है कि डिज़र्विंग स्टूडेंट्स अपने एरिए के
اپنی اسکول کی تعداد کا 10% فری پڑھوائیں گے، اور اب یہ اسکولوں کے اوپر لازمی ہے کہ وہ اپنے 10% بچے جو ڈیزرونگ ہوں ان کو فری پڑھائیں۔ اور یہاں پہ یہ بھی کلیئر کر دوں کہ جو ہم لوگ بچوں کو فی میں کنسیشن دے دیتے ہیں وہ اس میں کنسیڈر نہیں کی جاتی، ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ 10% فل فری کنسیشن والے بچے ہوں۔ جو اسکول بھی میٹرک تک رجسٹرڈ ہونا چاہتا ہے اس کو اپنے اسکول میں فزکس، کیمسٹری، بایو اور کمپیوٹر کی لیب قائم کرنی ہوتی ہے۔ اس لیب کا یہ سامان بھی یہاں پہ لسٹ پہ میں نے بتا دیا ہے، اور ایگزامپلس بھی بتا دیے ہیں کہ کیسے کتنا ایک جو ہے کم سے کم وہ اس کا سامان ہو۔ اسٹیٹمنٹ آف لائبریری بکس، ہر اسکول کے اندر ایک لائبریری ہونا ضروری ہے، اور یہاں پہ ہم لائبریری کی بکس کی کوانٹٹی انگلش، اردو، میتھ جو بھی ہے وہ لکھ دیں گے۔ یہ سارا ڈیٹا فیڈ کرنے کے بعد آپ کا عمل تقریباً مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ اپنے ڈیٹے کو یہاں پہ سبمٹ کر دیں گے، اور ان کے پرنٹ لے کر ایک ہارڈ کاپی ایجوکیشن آفس میں جمع کروائیں گے۔ تو وہاں سے آپ کو ایک نومینیٹڈ پرسن اسکول وزٹ کرنے کے لیے آئیں گے، ڈیٹا دیکھیں گے، اور اسکول میں آ کر وہ کیا کیا چیزیں چیک کرتے ہیں، وہ کچھ رجسٹر چیک کرتے ہیں، وہ میں ابھی آپ کو ان رجسٹرز کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں، اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ان رجسٹرز کو مینٹین کیسے کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں تک ہمارا ایک پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم دوسرا پروسیس جو اسکول میں آ کر دیکھنے کا ہے، محکمہ ایجوکیشن کی طرف سے نومینیٹڈ پرسن آ کے دیکھیں گے، انسپیکشن کریں گے، اور اس کے بعد آپ کو رجسٹریشن لیٹر ایشو ہوتا ہے، وہ یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے، کون کون سے رجسٹر وہ آ کے چیک کرتے ہیں۔ تو وہ ابھی آپ وہ بھی ڈیٹیل دیکھ لیں۔ ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی ہے، اگر تو یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے اور آپ کے لیے مفید ثابت ہو رہی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور سبسکرائب چینل کو تو لازمی ہی کریں۔ سب سے پہلے ہے ہمارا سٹاک رجسٹر۔ اس کے اندر ہم اپنے اسکول کے اندر موجود جتنا بھی سٹاک ہے اس کی تعداد لکھتے ہیں۔ بک ایشوئنگ رجسٹر، اس کے اندر ہم جو بھی لائبریری کی بک ایشو کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو وہ لکھیں گے۔ لائبریری بک سٹاک، لائبریری کی بکس کا یہاں پہ ریکارڈ ہوگا کہ کون کون سی بکس اس کے اندر موجود ہیں۔ منٹس آف میٹنگ، اسکول میں ہونے والی میٹنگز کا ریکارڈ اس کے اندر مینٹین کیا جائے گا۔ شارٹ لیو رجسٹر، جو بچے اسکول ٹائمنگ کے اندر چھٹی لے کر جائیں ان کا ریکارڈ اس کے اندر لکھیں گے۔ ٹیچر اٹینڈنس رجسٹر، صبح ٹیچرز کے آنے جانے کا وقت اس کے اندر لکھا جاتا ہے، سگنیچر ہوتے ہیں۔ ایڈمیشن ودرال رجسٹر، بہت ہی امپورٹنٹ رجسٹر، سب سے زیادہ اس کے اوپر زور دیا جاتا ہے دیکھنے میں، اس کو اچھے طریقے سے مینٹین کرنا چاہیے، اور پراپر اس پہ کٹنگ الاؤ نہیں ہوتی، نہ فلوٹ نہ کٹنگ۔ سرٹیفکیٹ جو بھی ہم ایشو کریں اس کا ریکارڈ یہاں پہ لکھ دیں۔ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر ریکارڈ اس میں لکھا جاتا ہے۔ وزٹ ریکارڈ کہ کس کس ٹیم نے ہمارے اسکول کو وزٹ کیا ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے۔ یہ سارے رجسٹر ریڈی میڈ حالت میں بازار سے مل جاتے ہیں، ان کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، اور اگر ریڈی میڈ نہیں لیتے تو عام رجسٹر لے کر بھی اس کے اندر کالم بنا کر ہم یہ رجسٹر مینٹین کر سکتے ہیں۔ میں ایک بات بھول گیا تھا، شروع میں بتانے والی تھی کہ جو لیگل فی ہیں، جب ہم لوگ اپنا ڈیٹا فیڈ کر دیتے ہیں تو لیگلی ایک فی چلان پرنٹ آؤٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم لوگوں نے اپنی فی سبمٹ کروانی ہوتی ہے۔ وہ لیگل فی کیا ہے؟ اسکول رجسٹریشن کی لیگل فی میٹرک تک پر ایئر انسپیکشن فی 1000 ہے، اور ساتھ اس کے 7500 فی ہے، مینس کہ ٹوٹل فی بنتی ہے 12500، اور پرائمری یا مڈل تک کی فی انسپیکشن فی 500 ہے پر ایئر، 5 ایئر کی یہ بن گئی 2500، اور 5000 وہ رجسٹریشن فی، تو ٹوٹل بن گئی 7500۔ یہ ہماری لیگل فی ہے، اس کے علاوہ کوئی فی ہماری لیگل نہیں ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ ایکسٹرا لینے دینے کا ہی ہوگا، لیگل نہیں ہوگی۔ جب آپ اپنا ڈیٹا فیڈ کر لیتے ہیں تو خود بخود فی چلان پرنٹ ہو جاتا ہے، اور
आपने बैंक में फ़ी जमा करवानी है, नेशनल बैंक में फ़ी जमा करवानी है। बाज़ औक़ात एजुकेशन महकमा ये भी कहता है कि अपने फ़ी को वेरीफाई करवा दें अकाउंट ऑफिस से, तो वो आप अपने एरिया के अकाउंट ऑफिस से उसको वेरीफाई करवाएंगे और फिर वो साथ अटैच करेंगे। तो ये है लीगल प्रोसेस स्कूल रजिस्ट्रेशन का। उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर किसी को मज़ीद रहनुमाई की ज़रूरत हो तो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि आपको हमारी काविशें पसंद आएंगी। और दोबारा मैं यहाँ पे ये कह देता हूँ कि ये तमाम मालूमात नेक नीति पर मबनी हैं। इनमें वक्त ब वक्त कोई तब्दीली हो सकती है महकमे की तरफ से, तो वो महकमा ही आपको बता सकता है। शुक्रिया।